صلی اللہ سیدنا محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششرات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خیال پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوق احتشام معزز محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ مختلف جگہوں سے یہاں آ کر کے آباد ہوئے، کوئی 100 سال سے، کوئی 50 سال سے، اور کچھ اس سے کم یا زیادہ عرصے سے یہاں آ کے مستقل رہائش پذیر ہو گئے، اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم ماں کی آغوش سے ہی اسلام لے کے پیدا، اور ہمیں کوئی تحقیق و جستجو اور کوئی محنت سے اسلام کو اختیار نہیں کرنا پڑا۔ اقبال کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو یہ دولت بیدار ایمان کی، اسلام کی اللہ نے ہمیں نصیب کی، اور ہم کئی نسلوں سے اسلام کی دولت سے مالا مال ہے۔ آج خود کوشش کر کے، محنت کر کے، تحقیق و جستجو کی راہوں کے مسافر بن کے کتابیں کھنگالنے کے بعد ہم اسلام لاتے تو شاید ہم میں سے چند اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو مسلمان کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہے۔ جو دنیا میں ایمان سے محروم رہا وہ حقیقی محروم ہے، چاہے چرخ پہ جھولے، ہوا میں اڑے، دنیا اس کی باجگزار ہو، دولت کے انبار اس کے پاس موجود ہیں، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں، ٹگا مل نہیں اس کا۔ اور اگر وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، دوسری گلی کا شخص اسے جانتا نہیں ہے، نانے شبینہ کبھی میسر ہے کبھی نہیں ہے، لباس بھی پھٹا ہوا ہے، دنیا اسے جانتی نہیں ہے، اذیتوں اور تلخیوں میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن سینے میں ایمان کی شمع وہ خوش نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے قیمتی متاع جو ہمیں دی گئی ہے اس دنیا پر یہ دولت ہے، اور یہ اللہ کی محض عطا ہے، جس کو چاہے ایمان کے نور سے مالا مال۔ ورنہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا، سورج کو پلٹ کے اصل کے وقت پہ آتے دیکھا، کنکروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، اور مٹھی بھی ان کی اپنی تھی، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اور بلال حبشے سے چلا، سلمان فارس سے چلا، صہیب روم سے چلا، کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے، دل والے آکھیا دلدار۔ تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، یہ مقدر کی بات، تو یہ جس کو اللہ چاہے نصیب کر دے، اور یہ کسی انسان کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ عطائے الہی ہے۔ تو میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی۔ اب جتنی بڑی دولت ہو اتنی بڑی حفاظت کا حساب لگانا پڑتا ہے۔
آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو آپ کو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے، چین کی نیند آ جاتی ہے، لیکن اگر گھر میں کوئی قیمتی چیز رکھی ہے تو پھر رات کئی مرتبہ آپ بیدار ہوتے ہیں اور آپ آہٹ سے بھی چونک جاتے ہیں کہ کوئی چور تو ادھر کا رخ نہیں کر رہا، اور مزید کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس ہو تو آپ گارڈ رکھتے ہیں، مزید قیمتی ہو تو پھر آپ سیکورٹی کا ایک اور حساب بناتے ہیں۔ تو جس قدر آپ کے پاس قیمتی متاع ہوگی اس قدر آپ کو اس کا پہرا بھی لگانا پڑے گا۔ تو اس کائنات میں سب سے قیمتی متاع اگر ہمارے پاس ہے تو وہ دولت ایمان۔ تو دولت ایمان کو لوٹنے کے لیے شیطان بھی موجود ہے، نفس بھی موجود ہے، اور اس وقت کافرانہ ماحول بھی ایمان کی متاع کو لوٹنے کے لیے دن رات سرگرم عمل ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ تو یہ بہت ہی اہم دولت ہے، یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، یہ حساس دولت ہے۔ ایٹمی اثاثے ہیں نا ہمارے پاس، تو وہاں اس قدر حساس ڈیوٹیاں ہیں کہ یہ قیمتی متاع ہے، تو ایٹمی اثاثوں سے زیادہ قیمتی ہمارا ایمان ہے۔ یہ متاع کہیں لوٹ نہ جائے اور اس کے اوپر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، تو اس کی حفاظت پر کئی حفاظتی حساب لگانے کی ضرورت ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، یہ حفاظتی حساب اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی آپ کو لگانے پڑیں گے، تاکہ ان کا ایمان بھی محفوظ ہو۔ حالات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر مادیت کا فسوق جس طرح محو نفوذ ہے، خواہشات کی دنیا جس طرح آباد ہے، دولت کی آرزوئیں اور دولت مندی کے لیے تب و تاز، قیمتی متاعوں کو اجاڑنے کے لیے بھی جس طرح آمادہ ہے، اور نفس و شیطان یہ اندر کے دشمن پہلے ہی ہمیں چاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ تو اپنی اولاد کے گرد بھی اور اپنے گرد بھی ہمیں کچھ حساب لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری حفاظت ہو۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں نصیب ہے۔ یہ دولت اتنی بڑی ہے کہ ساری زندگی سجدہ شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ محض ایمان ہمیں نصیب نہیں ہوا، ہمیں غلامی بھی نصیب ہوئی ہے امام الانبیاء سبحان اللہ۔ اور یہ وہ خوش نصیبی ہے کہ جس کی آرزو قومیں کرتی رہی، نبی دعائیں کرتے رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی انتظار کر کے، اب وہ نبی بھیج بھی دے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، اس کے ماتھے پہ شکنے نہیں ابھرا کریں گے، پیار بانٹنے والا ہوگا، بس وہ آنا چاہ رہا ہے۔ ایک بولتا ہے اس کو ہوا المتوکل، وہ توکل کا پیکر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام تک بتا دیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں میرے بعد وہی آئے گا، سنو اس کا نام احمد ہے۔ ایک حواری اٹھا، 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ کے، جن کے ذریعے سے پوری ساری دنیا پر پھیلی۔ اس نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا۔ ہر مرید کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے، حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن سوچتا ہے کہ میرے استاد سے افضل کون ہو سکتا ہے، حقیقت ہو یا نہ ہو، اس کا جو ہے وہ ہر کارکن سوچتا ہے کہ میرے لیڈر سے افضل کون ہو سکتا ہے، ہر امتی بھی سوچتا ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔
سبحان اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد وہ آئے گا اور اس کے قصیدے بیان کیے. تو ایک حوالی نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا. آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ کے دل کو قرار پہنچے گا. انجیل برنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی شانوں کا حامل ہے. میں اور آپ خوش نصیب نہیں ہیں جس کی راہیں نبی تکتے رہے، وہ نبی ہمیں نصیب ہوا. نستورہ راہب الگ منتظر تھا، بحیرہ راہب شام کے رستے میں الگ بیٹھا تھا. اس نے اپنے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس راہ سے وہ گزرے گے، اس راہ میں کلی ڈال کے بیٹھ گیا. اور وظیفہ کیا کرتا ہے؟ صبح سورج چڑھتا ہے تو چھت پہ چڑھ کے حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا رہتا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. دنیا منتظر رہی، طبہ ہجری خط لکھ رہا ہے. نبی منتظر ہیں، نبیوں کی ٹیمیں منتظر ہیں، جولیاں پھیلا پھیلا کے آرزو کر رہے ہیں مالک کو کب آئے. وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے. جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. نہ دانم آنگلے خنداں چیرنگو بودار کہ مرغے ہر چمانے آرزوئے ادار. ہر کوئی اسی کے لیے منتظر بیٹھا ہے. سارے کہتے بس وہ آیا چاہ رہا ہے، وہ آنے والا ہے. ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا، کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، کوئی منت نہیں مانی، کوئی انتظار نہیں کیا. سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا. ہم پیدا ہوئے، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے. انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن گیا. سے ملا ہے نہ تبندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا. سبحان اللہ. یہ خوش بختی، یہ آپ کی خوش بختی. اتنی بڑی دولت ہمیں نصیب ہوئی، اتنی بڑی سعادت ہمیں نصیب ہوئی. اب اس سعادت کو سنبھالنا ہے. کیسے سنبھالا جائے گا؟ حضور سے تعلق کے خاطر مضبوط کر کے، حضور سے محبتوں کے رشتے کو مستحکم رکھ کے، آقا کریم کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ میں اپنی زندگی بسر کر کے اپنے ایمان کی اس سعادت مندی کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، اور خود بھی اور پھر اپنی نسلوں کو بھی. حضور علیہ السلام کی محبت کے سبق پڑھانے ہوں گے. دیکھیے ہمارے ماں باپ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں حضور کا پیار سکھایا. ہماری ماں لوریاں دیتی تھی حضور کے نام کی. ہماری ماؤں پر ہماری جانیں قربان جنہوں نے ہمیں حضور کا پیار دیا. وہ لوری دیتی تھی تو حضور پر صدقے جاتی تھی، حضور پر قربان جانے کی بات کرتی تھی. ہمارے باپ حضور کا نام لیتے تھے، ان کی چشمان سے آنسو ٹپکتے تھے. وہ ہمارے اندر اتر گئی، وہ محبتیں، وہ پیار ہمارے اندر اتر گیا. آج ہم نے بھی اپنی نئی نسل کو حضور کا پیار دینا ہے. جو ہمیں ہمارے والدین نے ورثہ دیا وہ ہم نے اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے. وہ کیسے منتقل ہوگا؟ اس بات کی بڑی فکر تھی علامہ اقبال. چونکہ علامہ اقبال کہتے تھے ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور جو زیادتی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے حضور کی ذات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. ہمیں حضور کی ذات سے دور کرنے کی کوشش کی جائے. عہد ما مارا زما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. ہم سے جدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہمیں حضور کی ذات سے دور کرنے کی کوشش ہے. جب حضور سے ہم ہٹ گئے تو ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. سارا کچھ الٹ جائے گا اگر حضور سے تعلق کمزور ہوا. بلکہ اقبال کے پورے فلسفے کا رس نکالیں تو اقبال کا ایک شعر ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم ہوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا پیس.
اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے آ، سارا دین نام یہ سیدھا ہے، اگر ان تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو دہب ہے۔ پورا دین کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے پورا دین کیا ہے؟ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے آ۔ اور اقبال بھی یہ بولے تو پھر میرے امام نے بھی یہی کہا، بخدا خدا کا یہی ہوتا ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر، اسی چوکھٹ سے سب کچھ ملے گا، یہ دہلیز ہے، خدا تک رسائی کا راستہ بھی یہی ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو، میری کوشش تو یہ ہے کہ میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہ بولوں کہ آپ کو تقریر کے پیچھے بھاگنا پڑے، چونکہ آپ کی بہت ساروں کی مادری زبان اردو نہیں ہے، لیکن خیر الحمدللہ آپ سمجھتے ہیں، تو پھر بھی تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ سفر تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو ذرا اس انداز کو دیکھیے کتنا دل نشیں ہے، حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں، بتا پھر میرا پوچھتے ہیں، ان آنے والوں کو بتا دے۔ فَإِنِّي قَرِيب، علماء نے لکھا ہے فا تاکیبیہ ہے، اس کے بعد کل مقدر ہے، مستتر ہے، لفظوں میں موجود نہیں، ماننا پڑے گا۔ تو مفہوم کیا ہوگا؟ اے حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آئیں تو ان آنے والوں کو کہہ دے، تسلی دے دے، بتا دے میں دور نہیں نیڑے ہوں، مل جاؤں گا۔ میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ جائیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ میں دور نہیں قریب ہی ہوں، مل جاؤں گا، طلب سچی ہے تو ضرور ملوں گا۔ یہ ہے کل کے مقدر ماننے سے مانا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، مانا سیدھا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا؟ حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آئیں، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے تو میں پھر بھی دور ہوں۔ جب میرے بندے مجھے تلاش کرتے کرتے تیرے تک آ گئے تو محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، کیونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری دہلیز پہ آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں، محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہ یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں وہی نام آپ کے وکیل ہوئے، سر عرش تک نشین ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہے وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام۔ تو کہا محبوب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، کیونکہ راستہ ہے۔ خدا کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، کسی نے سنا بھی نہیں ہے، کسی کی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی سوچے تو وہ خیالوں سے ورا ہے، کوئی سمجھے تو وہ سمجھ سے بالا ہے، عقل خرد سے ورا ہے۔ اکبر آبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان دی۔ تو دل میں آتا ہے کہ کوئی ہے، لیکن سوچنے بیٹھ جائیں تو سوچیں بے بس ہیں، خیال سوکھتا پان ہے، جائے تو کدھر جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، یقین بھی پختہ ہے، کڑکتی گرمی میں رمضان المبارک کے مہینے میں بند کمرہ ہو، ٹھنڈا پانی دستیاب ہو، ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتار دے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس ذات پر اتنا یقین جس کو دیکھا بھی نہیں، جس سے بات بھی نہیں ہوئی، جو تصور کی حدود سے بھی ورا ہے، جو خیالوں سے بھی بالا ہے۔ کہا ہم نے نہیں دیکھا لیکن مصطفیٰ نے تو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب تشریف لے جاتے تھے تو سبا نامی ایک شخص کے ہاتھ میں گھوڑا دیکھا تو حضور کو پسند آ گیا، تو اسے کہا بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچتا ہوں، کتنے کا؟ اتنے کا سودا طے ہے۔ فرمایا تم رکو، میں اس کی قیمت گھر سے لے کے آتا ہوں، مجھے پسند ہے اور میں تم سے لے لیتا ہوں۔ حضور قیمت دینے گئے تو کسی نے اس کو کھڑے دیکھا تو کہا کہ یہاں کھڑے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا، تو وہ قیمت لینے گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے دے دو، کہا میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا کہ جب وہ آئیں گے تو مکر جانا، 2 پیسے زیادہ لالچ دیا اس نے، تو وہ مکر گیا۔ حضور تشریف لائے تو فرمایا کہ یہ لو قیمت، تو تجھے گھوڑا دو۔ وہ کہنے لگا میں تو بیچا ہی نہیں۔ حضور کہے میں نے خریدا ہے، وہ کہے میں نے بیچا ہی نہیں۔ لوگ اکٹھے ہو کے ہجوم بن گئے۔ تو جب ہجوم بن گیا تو اس نے سوچا کہ صادق بھی یہی ہے، امین بھی یہی ہے۔
تو لوگوں نے ان کے حق میں فیصلہ کرنا ہے. تو میں تو کہا تھا کہ میں یہ کہہ کے چھوٹ جاؤں گا، لیکن جان پھنس گئی. خیر اس نے فرار کا رستہ تلاش کرنا شروع کیا. اس نے کہا اچھا جی چلو آپ بتائیں، جب دو آدمیوں کے مابین نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کیسے کرتے؟ تو حضور نے فرمایا میری شریعت کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، فیصلہ اس کے مطابق ہو جائے. اگر آپ نے گھوڑا خریدا یہ دعویٰ آپ کا ہے میرا نہیں ہے تو آپ کوئی گواہ لائے، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں آپ کی شریعت کے مطابق. مکر پہلے گیا تھا، قسم دینا بھی اس کے لیے کیا مشکل تھا. اب اتفاق یہ تھا جب گھوڑے کا سودا ہوا کوئی گواہ نہیں تھا. اس نے کہا آپ گواہ لے آئیں نہیں تو مجھ سے قسم لے لیں. بھرا مجمع ہے، لوگوں کا ہجوم ہے. اس نے جو ہے وہ ایک انداز میں بات کر دی. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آگے بڑھے، سوا سے مخاطب ہوئے، کہا قسم گواہی مانگتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے محبوب نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنی قیمت حضور بتا رہے اتنے میں سودا ہوا تھا. اس نے کون سا مفت دیا تھا، بس وہ لالچ میں آ کے 2 ٹکوں کے لالچ میں آ گیا تو انکار کر بیٹھا. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا. حضور نے قیمت دی، گھوڑا پکڑا، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا. حضور نے فرمایا خزیمہ قریب آؤ، اشارے سے بلایا، کہا گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے. تو سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا. عرض کرنے لگے حضور یہ گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی نہیں دی، ہم نے رب کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نا. تو وہ ذات جو خیال، وہم، گمان، سوچ، طاقت، شعور، ادراک سے بھی بالا ہے، جب اس کو مان لیا تمہارے کہنے پہ تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا، جانے والوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اور آواز دی کسی عدالت کے چہرے میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے بعد. خدا تک ہم پہنچے ہی حضور کے طریقے، بخدا خدا کا یہی ہے در، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین آنا. سارا دین ہی حضور کا نام ہے، اور جو یہاں تک نہیں پہنچا وہ کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب ہے. ان کی چوکھٹ تک پہنچنا ہی خدا تک پہنچتا، ان کی چوکھٹ تک رسائی خدا تک رسائی ہے، اور اگر درمیان سے ان کو نکال دیا جائے تو کچھ باقی نہیں بچتا ہے. تو یہ دولت بیدار، یہ ایمان کا نور، یہ محبت رسول، یہ حضور سے وابستہ اور جو ہے وہ حضور سے محبت کا یہ رشتہ اور ربط اور تعلق ہمیں نصیب ہوا، اور یہ رشتہ ہم نے اپنی نسلوں کو ورثے میں منتقل کرنا. وقت نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ کہ اولاد کو وقت دے، لیکن اولاد ہاتھ سے نکل گئی تو کمایا کیا؟ ان کے عقیدے میں سکم رہ گیا تو بچا کیا؟ اگر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربط باطن قائم نہ ہو سکا تو پھر کیا ہم نے کمائی کی اور کیا کمایا اور کیا رکھا؟ علامہ اقبال اس بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے سازشیں ہو رہی ہیں کہ روح محمد بدن سے نکالی جائے، اس لیے اپنی نئی نسل کو حضور کی محبت کے جام پہ لاؤ اور حضور کے ساتھ ان کے ربط کو مضبوط کرو. تو وہ فرمایا کرتے تھے 3 باتیں ایسی ہیں اگر تم کرو گے تو تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار جم جائے. آج اس مجلس میں چونکہ میں 2 دن سے آپ کے ساتھ ہوں، یہ آخری تقریب ہے، تو یہ تحفہ میری جانب سے لے لیجیے، اور یہ میرا نہیں، یہ اقبال کا دیا ہوا ہے. میں تو درمیان میں ڈاکیے کی حیثیت رکھتا ہوں، آپ کو ڈاک دے رہا ہوں، اور آپ اس پہ عمل کریں اور اس کا عملی نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اقبال کہتا ہے اپنی اولاد کے سینے میں حضور کی محبت کا نقش پختہ کرنا چاہتے ہو تو 3 کام تمہیں کرنے ہوں گے. سب سے پہلا کام، اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی تربیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. سبحان. درود حضور کی محبت کی نشأت کا ذریعہ ہے، اس سے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے درود شریف پڑھنے سے. دوسری بات، درود شریف پڑھنے سے بچوں کی عادات کے اندر لطافت پیدا ہوتی ہے.
بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے بڑے اکھڑ مزاج ہیں، بچے بڑے سخت مزاج ہیں، ترش مزاج ہیں. اگر ان کی طبیعت میں تندی، ترشی اور سختی اور تلخی محسوس کریں تو ان کو درود کی تسبیح دیں، ان کی طبیعتوں میں لطافت پیدا ہونا ہے. سبحان اللہ. بچے کی ذہنی استعداد درود پڑھنے سے بڑھ جاتی ہے. جو بچہ درود پڑھتا ہے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے. سبحان. اچھا ایک اور بات، درود شریف پڑھیں گے تو ان کے لہجوں میں مٹھاس آ جائے. سبحان اللہ. علامہ اقبال غالب سے بڑے شاعر اہل نقد نے نہیں مانے. وہ کہتے ہیں غالب غالب تھا، لیکن جو عزت علامہ اقبال کو ملی ہے وہ غالب کو نہیں ملی. کسی نے اقبال سے یہ راز پوچھا کہ تیرے شعروں میں کھنڈ کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا، سارا شہر نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. حضور پہ درود پڑھنے سے میرے لہجے میں شکل پیدا ہو گئی ہے، رس آ گیا ہے، مٹھاس آ گئی ہے. اللہ اکبر. درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کی اولاد کو بھی چاہیے، وہ کیا فائدہ ہے؟ وہ میرے حضور نے خود بیان فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا. تو اپنی اولاد کو درود پڑھنے کی ترغیب دو. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. پیر کے دن ہو سکے ہر پیر کو یا جمعے کے دن جو ہے وہ گھروں میں درود کی محافل کیا کرو. صرف اپنے بچوں کو بٹھا لو اور 1200 مرتبہ کم یا زیادہ جتنا آپ کے ساتھ آسانی ہو بچوں کو درود شریف پڑھائیں. اور اس دن کھانا کوئی اہتمام سے تیار کر لیا جائے اور بچوں کو کھلایا جائے. مزید ان کے ساتھ بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بات کی جائے، حضور کے حسن کا ذکر کیا جائے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. تو ایک چیز جو اقبال کہتے ہیں درود شریف اپنی اولاد کو پڑھاؤ گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. دوسری بات، اپنی اولاد کو حضور کا پیار دینے کے لیے ایک اور کام کرنا پڑے گا، اور وہ کیا؟ اقبال کو حکیم الامت ایسے نہیں کہتے جس طرح آج کل ہمیں خط خطاب لوگ دے دیتے ہیں. وہ میں ایک جگہ پہ گیا تو کسی نے کہا مناظر اسلام، دوسری جگہ بولا مقرر شعلہ میں. میں نے کہا میں تو لگی ہوئی آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے آپ نے ماچس پکڑا دی تو جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا. تو ہر شخص کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر شخص کا بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن آج کل لقب یوں ہی بانٹ دیے جاتے ہیں. اقبال کو حکیم الامت یوں ہی نہیں کہہ دیا. حکیم وہ ہوتا ہے جو مرض کی تشخیص بھی کرے، علاج بھی بتائے. اقبال نے اس امت کے امراض کی تشخیص کی ہے، پھر اس کے بعد علاج بھی بتایا ہے. اللہ اکبر. اقبال کہتا ہے کہ عشق مصطفیٰ اگر سامان زندگی بن جائے پھر بحر و بر پہ تو قابض ہوگا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم پہ، پھر ہر کچھ تیرے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست. کہتا ہے یہ بحر و بر کیا ہے؟ تیرے دامن کے کونے میں سب کچھ باندھا جا سکتا ہے اگر تیرے سینے کے اندر عشق رسول کا چراغ. صلی اللہ. تو یہ دولت سینوں سے نکالنے کی کوشش جب کی گئی زمانے میں، وہ ایک دردناک کہانی ہے اور اللہ کو منظور ہے. تو اقبال نے یہ نسخہ جامعہ لیا. ایک تو اپنے بچوں کو درود پڑھاؤ. دوسری بات اقبال کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے. جہاں بھی حسن ہوگا انسان کے دل کا میلان ادھر ہو جائے گا. یہ ایک فطری بات ہے. وہ کاکڑ دراز میں ہو، لب و رخسار میں ہو، قد رانا میں ہو، نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ ساون کے گچڑتے بادلوں میں ہو، وہ پپیہے کی آواز میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ کوئل کے ترنم میں ہو، وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، وہ بوڑھے کے بالوں کی سفیدی میں ہو، وہ پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو. وہ جہاں بھی حسن ہوگا دل ادھر مائل ہوگا. نیل فلک ہوں یا ستاروں کی کہکشائیں ہوں، چاند کا جمال ہو یا سورج کی چمک ہو، حسن جہاں بھی ہوگا دل کھینچے گا.
جب یہ طے ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے تو پھر کیا اچھا ہو کہ اپنی اولاد کو اس کا ذکر سنائیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے، سبحان اللہ، عشق بھی غلامی کرتا ہے۔ انہیں شہنشاہ حسینہ کا ذکر سنایا جائے، مکھ چند بدل شاہ شانی ہے، متھے چمک بھی لاکھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے مد پہ۔ اور میں صرف آپ کو اس عنوان سے صرف ایک حدیث سناتا ہوں اور آگے گزرتا ہوں۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص نے انتقال کیا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ میرے حضور کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری کے آغاز میں، اور ان کا وصال ہوا ہے سن 110 ہجری میں۔ یہ سب سے آخری سے آدمی، حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، تو یہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا۔ ناز ہے نا، اللہ اکبر۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی ہاشم، تو وہ مولانا ظفر علی خان کا اخبار چھپتا تھا زمیندار، تو اس کی شاہ سرخیاں لکھتے تھے، کمال درجے کے کاتب بھی تھے۔ تو میں بالکل بچہ تھا اور وہ عمر کے آخری حصے میں تھے۔ میں نے ان سے علم عروض پڑھا، تو جب بات ہوتی تو بڑے فخر سے ناز سے کہتے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں، میں نے داغ دہلوی کو دیکھا ہے، میں ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں۔ یار جس نے اقبال کو دیکھا ہو، جو داغ دہلوی کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا رہا ہو یا اس کی مجلسیں اس نے اٹینڈ کی ہوں، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی اللہ نے مقدر پہ ناز کیا۔ حضرت ابو طفیل نے کہا اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے، لوگوں اس وقت ہوئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں کہ جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ تو لوگ امٹ کے آ گئے، اللہ اکبر۔ میں دنیا کے مختلف کونوں پہ جاتا ہوں تو لوگ امٹ کے آ جاتے ہیں، تو پھر میں کبھی سوچتا ہوں کہ تو کون ہے کہ لوگ تجھے ملنے آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں تو کچھ نہیں، لیکن میرے لبوں پہ نام حضور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار میرے جیسا نکما شخص بھی اگر آئے تو لوگ اسے ملنے آتے ہیں، تو جب وہ شخص جس کی آنکھوں نے حضور کا جمال دیکھا تو پھر کیا عالم ہوگا، تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ حج کا موسم کا مسائل حج کے پوچھے ہوں گے، لیکن جواب نہیں ہے، کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ حضور کی زلفیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لیجئے، اپنی نسلوں کو ازبر کروائیے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو اور محبت رسول کی نشر ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیحن ابیض ملیحن مکسدہ، 3 لفظ بیان کیے۔ ایک تو چٹا رنگ تھا میرے حضور کا، گولا رنگ، اور وہ بالکل چٹا رنگ جو تھا وہ چونے کی طرح سفید نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ بالکل جو چونے کی طرح سفیدی ہوتی ہے اس میں کشش نہیں ہوتی، سرخی کی ہلکی سی آمیزش سے سفیدی کے اندر جب ہوتی ہے تو پھر وہ جمال پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا ایک تو حضور کا رنگ سفید تھا سرخی کی آمیزش کے ساتھ، دوسرا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ حضور کا حسن نمکین، ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھے اور دیکھنے والا دیکھتے ہی تڑپ جائے اور چہرے پہ نظر ٹھہر نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور حسن ملی وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو حسن ملی دیا۔ میرے امام بھی بولے نا کہ حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ حضور کا حسن نمکین تھا، حضور کا حسن نمکین تھا۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحن، تیسری بات مکسدہ، مکسدہ، حضور کا حسن متوازن تھا۔ متوازن کیا ہوتا ہے؟ ہر عضو میں توازن، سینہ اٹھا ہو پیٹ چپکا ہو حسن ظاہر، پیٹ اٹھا ہو سینہ چپکا ہو پھر بھی حسن ظاہر، سینہ اور پیٹ برابر ہو تو پھر کمال حسن۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواء الصدر والبطن، حضور کا پیٹ اور سینہ برابر تھے۔ قد لمبا ہو تو لمبا دھڑنگا آدمی بھی اچھا نہیں لگتا، پست قامت ہو تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا،
درمیانی قد و قامت اٹھتی ہوئی تو وہ اچھی لگتی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر. حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے. اچھا لمبے لمبے قد والے لوگ موجود تھے لیکن 10,000 کا مجمع ہو، حضور تشریف لائیں، قد وہ لمبا نہیں تھا. اذا جامع الناس غبرهم، جب حضور آتے تو چھا جاتے. حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے رہ گئے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے محبوب کو شان عطا ہے. تو یہ اللہ کے محبوب کی شان. اسی طرح ابل الذرائین والسعدین والزندین کان رسول اللہ عظیم الحامہ، سارے اعضاء بدنی میں حسن تھا توازن کے ساتھ. تو یہ 3 لفظوں میں حضور کا حسن بیان کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مکسرا. حضور کا حسن نمکین تھا، رنگ گورا اور سفید اور چمکدار تھا. اور آقا کریم علیہ السلام کا حسن متوازن تھا. اپنی اولاد کو حضور کے حسن کے قصیدے سنائیں تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو. حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح میرے حضور سونے تھے. نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت احسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے سچائی پن چھڑیا جس محمد کو ڈالیا. حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ایسا پہ کر تراشا، ایسا پہ کر تراشا. اللہ اکبر. واحسن من کلام ترکت طویلی واجمل من کلام تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. تیسری بات جو اقبال نے کہی، میں مختصر کروں اس وقت سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. اقبال کہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے انہیں حضور کی سیرت کے واقعات سنائیں. کیونکہ جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، میرے حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں. سبحان اللہ. انسان کی سیرت کا حقیقی روپ کہاں نمایاں ہوتا ہے؟ میں یہاں بیٹھ کے آپ سے بڑے سلیقے اور طریقے سے بات کروں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ فن خطابت ہو، یہ میرا مزاج نہ ہو، میرے مزاج میں تلخی ہو. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں اور گاہک سے ہنس ہنس کے ڈیلنگ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی کاروباری مجبوری ہو. آپ نے اپنی طبع کے اوپر اس کو طاری کیا ہو، حقیقت میں آپ کا مزاج نہ ہو، یہ کاروباری مجبوری ہو. لیکن وہ کون سا مقام ہے جہاں انسان اپنے اصلی روپ میں ہوتا ہے، حقیقی روپ میں ہوتا ہے؟ تو یہ بھی میرے حضور نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ تو ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں، گاہکوں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کر دیتے ہیں، لیکن گھر آتے ہی فرعون بن جاتے ہیں. کسی شخص کی سیرت کا حقیقی عکس اور اس کے کردار کا حقیقی نشان دیکھنا ہو تو وہ دیکھیں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ رویہ کیا رکھتا ہے، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ تربیتی امور میں وہ کیسا ہے. یہ اس کی تربیت کا حقیقی رنگ ہے. میرے حضور کا جب وصال ہوا تو 9 ازواج اس وقت حضور کے نکاح میں تھی. 9 میں سے ایک کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی. یہ حضور کا کردار ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھے لاڈ سے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن تشریف لائے تو میں آپ خورے میں پانی لے رہی تو دور سے کہا حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو میں نے چھوڑ دیا تو میرے ہاتھ سے آپ خورا لیا، پینے لگے تو پھر ٹھہر گئے اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کے کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے؟ مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ ایک دن حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کوئی شکر رنجی گھر میں ہو ہی جاتی ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب معاملے ٹھیک ہوں اور کوئی شکر رنجی نہ ہو تو پھر بعد میں قسم اٹھانے کی نوبت آئے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم.
اور جب کوئی ایسی بات ہوئی ہو، کوئی ناراضگی کے معاملے ہو، تو پھر تم نے قسم اٹھانی ہو تو پھر تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ بس اندر ناراضگی چل رہی ہے، تو ام المومنین نے آگے کیا جواب دیا وہ بھی سنیے۔ عرض کی لا احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا محبت بھری زندگی تھی، یہ کیا پیار بھرا انداز تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا تو سیدہ فاطمہ کو کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت، سیدہ خدیجہ نے کہا اپنی بیٹی فاطمہ سے جاؤ حضور سے اپنے باپ سے چادر رحمت نہ پلاؤ۔ وہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ بیٹا ماں سے پوچھو چادر کا ہوگی کیا ہے۔ وہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے تو سیدہ کا بدن بخار سے تڑپ رہا تھا۔ عرض گزار ہوئی حضور مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ میں نے اس لیے چادر مانگی۔ گھروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ بنایا کرو، اندھیروں میں بیٹھ کے، ظلمتوں میں بیٹھ کے یا ظلمت کے مارے ہوئے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ خدیجہ کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضرورت ہے۔ حضور میں نے اس لیے چادر مانگی تو چشمان رحمت میں آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے اور کہا خدیجہ تم نے چادر مانگی ہے، لو ارنت جلدی لآتیتک، تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتارا دے۔ سبحان اللہ۔ لاؤ سے زبان ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ حضور کا یتیم بچے کھیل رہے ہیں اور تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہے، تو حکم دیا گیا مشترکہ بچے کھیل رہے ہو تو اپنے بچے کو آواز بیٹا کہہ کے نہیں دینے، اس کا نام پکار کے دینے۔ اب حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو آدھے جو کیا ہے، کہا مشترکہ بچے کھیل رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا ہو سکتا ان میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہے، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم کے دل پہ چوٹ لگے گی، میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی غریب کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ جائے۔ بچے ضد کر بیٹھے، غریب ضد پوری نہ کر سکتا ہوا، ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ کیا کسی نے کہا تھا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ ان لوگوں کے درد کو سمجھنے کی تلقین کی گئی۔ یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے، یہ حضور کی سیرت کے عنوان ہیں، یہ حضور کی سیرت کے رنگ ہیں کہ معاشرے کے ساتھ کس حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ رویوں میں نرمی رکھو، لوگوں پر بدگمانیاں نہ کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ماتھے پہ شکنیں ہر وقت نہ چڑھی رہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے۔ یہ تیرے پیار نے کھینچا ہے، کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہری ابرار نے کر لی۔ وہ ایک خوبصورت سیرت کے مالک تھے، اور وہ سیرت اپنے بچوں کو پڑھاؤ کہ ہمارے آقا کس طرح دکھیوں، لاچاروں، مساکین، یتاما اور معاشرے کے وہ لوگ، حضور کی عمر ابھی 8-9 سال تھی کہ مکے میں قحط پڑ گئی۔ ابن اساکر نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ تو حضور کے چچا کے پاس لوگ گئے کہ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں تو دعا کریں، تو انہوں نے کہا چلو نا صحن حرم میں میں بھی آتا ہوں تو وہاں دعا کرتا ہوں۔ تو حضور کو ساتھ لیا تو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کعبہ سے جڑی ہوئی تھی، اور حضور کے چچا نے یوں ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش ڈال۔ لوگ ابھی گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم بھی برسنے لگا۔ خیر وقت گزر گیا، جب حضور نے اعلان نبوت کیا، یہ 8 سال کی عمر ہے حضور کی یا 9 سال کی، لوگ مالا مال ہو گئے، قحط ختم ہو گیا، پھر وقت گزرتا گیا۔ جب 40 سال کی عمر ہوئی میرے حضور کی تو حضور نے اعلان نبوت کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا حضور کا اور حضور کے خاندان بنو ہاشم کا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک معصوری کی زندگی گزاری، بائیکاٹ رہا،
ان ایام کے اندر حضور تک وہ غلہ بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے، اس خاندان تک کوئی پانی بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ تو حضور کے چچا نے اس وقت حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جس میں اس پرانے واقعہ کی طرف اشارہ کر کے قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ آج تم پانی اور غلہ نہیں آنے دیتے، وہ وقت بھول گئے؟ اب سنو لفظ اب یستسقى الغمام بوجهه سماد الیتامى عصمۃ للارامل، کہ یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آتے تھے اور نیل خوب برستا تھا، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا۔ تو حضور جب 6 7 یا 8 سال کے یا 9 یا 10 سال کے تھے، اس وقت حضور یتیم ہو کے بھی یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، بیواؤں کے ہاں پانی بھر دیتے۔ یہ میرے حضور کا خلق ہے، یہ میرے حضور کا کردار ہے۔ جو اجریاں پھینکتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، طائف کے بازاروں میں جو انہوں نے سلوک کیا، نالین خون سے بھر گئے۔ حضور پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ سنگ ریزی کرتے، حضور علیہ السلام پھر وہ پاؤں اٹھاتے تو پہلے پاؤں پہ جو ہے وہ سنگ باری کرتے، نالین خون سے بھر گئے۔ عرض کیا گیا حضور ان کے لیے بد دعا بول دیجیے، لیکن میرے حضور نے کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع۔ اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مورخ اسلام نے اپنے انداز میں کیا خوب اس کا نقشہ کھینچا کہ ہاتھ اٹھا کے عرض کی الہی کرم کر وہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا یہ میرے حضور کا ہی حوصلہ تھا۔ اپنی اولاد کو حضور کا طریقہ بتاؤ، حضور کا خلق سکھاؤ، حضور علیہ السلام کی نرمی اور حضور کی رقت قلبی کی کہانیاں سناؤ۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، بہنوں کے ساتھ رویے اچھے کریں گے اور ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کریں گے۔ رشتہ داریوں کے اندر قطع تعلقی قائم نہیں ہوگی، کاروبار میں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی آئے گی، خیال پاکیزہ ہوں گے، سوچوں میں آبادگی نہیں آئے گی، اور پھر صاحب سیرت سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اگر کرو گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اگر وقت مجھے 5 یا 10 منٹ کی اجازت دے دے تو میں ایک بات اپنی جانب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنی اولاد کو حضور کے فضائل و مناقب بیان کریں، حضور کی عظمتوں کے باب کھول کے ان کے سامنے رکھیں تاکہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو۔ میں آپ سے آپ انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑ کے میری بات کو سنیے گا، اگر میں غلط ہوں تو غلط کہہ دیجیے گا، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے یہ انداز اختیار کیجیے گا۔ اگر اپنی اولاد کو یہ کہا جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا؟ اولاد کہے گی آج جدید ٹیکنالوجی نے تو یہ کرامات بھی کر دکھائیں کہ زمین کی تہ میں تیل کہاں سے گزرتا ہے، آلات کے ذریعے وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، پہاڑ کی رگوں میں سونا کہاں موجود ہے، آلات کے ذریعے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا۔ سائنس بہت آگے چلی گئی، ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا۔ تو اپنی اولاد کو بتائیں یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے۔ نبی تو نبی رہا، نبی کی تو شان ہی بڑا ہے، نبی کا غلام حضرت عمر ممبر پر بیٹھا ہے، نہامت میں جنگ ہو رہی ہے، دیوار کیا راستے میں پہاڑ کھڑے ہیں، 1 مہینے کی مسافت ہے، حضرت ساریہ پہاڑ چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، حضرت عمر ممبر سے پکارے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا۔ اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کچھ شانیں عطا کی۔ مجھے بتائیے اگر اولاد کو یہ کہا جائے کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کہ اولاد کے سینے میں ایسے نبی کا پیار پیدا ہوگا جس کو کوئی اختیار ہی حاصل نہیں ہے؟ اولاد ہمیں سوال کرے گی، آج جدید دنیا نے اختیارات کی کہانیاں تو کراں تا بکراں پھیل گئی، ہواؤں کو مسخر کر لیا گیا، زمین کی تنابیں تھام لی گئی، آج ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا گیا، پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی، اور نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اپنی اولاد کو کہیں گے نہ کان دھرے اس پہ، نبی کے اختیار کی بات پوچھتے ہو،
وہ انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے سبحان اللہ سورج پلٹ کے اصل کے وقت پہ آ جائے اور سڑیاں کھجورا اگا جانتا ہے اور پتھرا کلمے پڑھا جانتا ہے قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتا ہے سبحان اللہ کسی نے کہا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا نبی چاہے خدا قبلے کو بدل دیتا ہے سبحان اللہ بنو سلیم کی مسجد ہے 4 رکعتی نماز ہے 2 رکعتیں پڑھی گئی 2 ابھی باقی تھی کہ خاطر آطر میں خیال آیا کبھی قبلہ بدل جائے تو کیا ہو فوراً تانے سے ذرا نشیں حاصل ہو محبوب پروگرام بن گیا تو دیر کا ہے ابھی رخ پہ سبحان اللہ نماز تو پوری ہو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں نا کل 2:15 بجے پڑھیں گے اگر اسی دن وقت بدلے لوگ تو گلے کو آئیں گے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں یہاں تو قبلہ بدلنا تھا ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا کہا نہیں محبوب ابھی رک میں یا اللہ تعالیٰ قبلہ تو تیری نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہو سبحان اللہ نہیں بنیا کستوریاں دا جدو یاد دا چوڑیاں زلفاں تے قبلہ ہوتے بنیا سائن جدے یاد نے موڑیاں تو اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھاؤ حضور کی محبت سکھاؤ یہ ایک ایسی دولت بیدار ہے اگر اولاد کے سینے میں رچ گئی تو پھر ایمان کے آگے یہ اتنا بڑا حصار ہے کہ ایمان نام محبت رسولی کا سبحان اللہ اگر ایمان نہیں نکالا جا سکتا تو میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں یہاں رکھا ہے تو ہم اپنی اولاد کی خاص طور پہ حفاظت کریں اور ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اپنی بولی اور اپنی مادری زبان نہ مرنے دینا جس قوم کی زبان مر جاتی ہے اس قوم کا کلچر مر جاتا ہے آپ کے بچے جو بھی زبان یہاں علاقائی بولیں لیکن گھروں کے اندر اپنی مادری زبان کو ہمیشہ زندہ رکھنا بچہ جو ہی ہوش سنبھالے اس کو نہ کہنا کہ وہ ٹھیک ہے جو بولتا ہے اس کے ساتھ مادری زبان بولنا جب کسی بھی قوم کی مادری زبان اور اس کی قومی زبان مرتی ہے تو اس کا کلچر مر جاتا ہے تو اپنے کلچر کو اپنے تشخص کو اپنی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی قومی زبان کو اپنی مادری زبان کو آپ نے زندہ رکھنا ہے تاکہ اس زبان کے ذریعے سے ان کی طرف جو ہے وہ خیر کی روایات اچھائی کی روایات اخلاقی قدریں اور اخلاقی حسنہ اور ایمان کی حرارت اور وہ بولیاں اور وہ میٹھے بول حضور کے پیار کے اور وہ نعتیں اور وہ نغمے توحید کے ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کی زندگی میں روشنی ڈالیں اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کل بھی شوق فراواں لے کر کے تشریف لائے اور آج بھی جس محبت کے ساتھ آپ تشریف لائے اللہ آپ کو جزا دے آپ کی دنیا بھی اچھی کرے آپ کی آخرت بھی اچھی کرے اللہ آپ کو اپنی پناہوں میں رکھے اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین